بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کینٹ ایپ ویڈیو لیکچرز میں آپ کو خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اسلامیات کی کتاب آپ کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کے لیے ہم سمر پیک سے بھی مدد لیں گے اور ریسورس پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے القرآن الکریم، اور آج ہم قرآن مجید کا تعارف کریں گے اور اس کے بارے میں چند بنیادی معلومات بھی پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے قرآن کا مطلب جان سکیں، اور ہمارا دوسرا SLO ہے قرآن مجید کے حوالے سے بنیادی معلومات جان سکیں۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ آپ کے سامنے ایک بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا کتنا عظیم کام ہے اور اس کا کتنا ثواب ہے۔ میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ کتنی؟ 10 نیکیاں ہیں۔ اور ایک حرف کیا ہوتا ہے؟ الف یا با، تا، ثا، یہ ایک حرف ہے۔ تو صرف ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ تو جب آپ ایک آیت پڑھیں گے اس میں کتنے زیادہ حروف ہیں، اور زیادہ حروف سے کتنی زیادہ نیکیاں آپ کی ہو جائیں گی۔ تو آپ نے قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے حروف تہجی سیکھنے ہیں، پھر آپ نے قاعدہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم پڑھنا ہے تاکہ آپ کے الفاظ کی ادائیگی بھی درست ہو سکے۔ اور قرآن پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آئندہ ہم قرآن مجید سے ایک ایک حرف یا دو الفاظ یا تین الفاظ روزانہ پڑھیں، تاکہ ہمیں الفاظ کی ادائیگی بھی درست کرنے کا موقع ملے اور ہمیں بہت سی نیکیاں بھی ملیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں۔ اب چلتے ہیں کتاب کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ کتاب میں قرآن کے بارے میں کیا معلومات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کا معنی سیکھیں گے کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ تو یاد رکھیں، قرآن کہتے ہیں اس کتاب کو جس کو بار بار پڑھا جائے، جس کو بار بار پڑھا جائے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ دراصل قرآن ہی کی ایک سورت ہے۔ تو دیکھا آپ نے، سورہ فاتحہ کو بار بار ہم پڑھتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں لوگ کسی نہ کسی وقت قرآن ضرور پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب، یعنی وہ کتاب جس کو ایک بار نہیں بلکہ بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ قرآن سے پہلے بہت سی آسمانی کتابیں موجود تھیں، لیکن سب سے آخری کتاب کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کا نام ہے قرآن مجید۔ اور یہ کس پہ نازل ہوئی؟ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بچوں، آپ نے ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنی ہے، جب بھی ہم اس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لیں گے، آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے صلی اللہ
अलैहि व आलिहि वसल्लम, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आने पर दुरूद पढ़ना चाहिए और सलाम भेजना चाहिए। तो हमने आज क्या सीखा? आज के सबक में हमने 3 बातें सीखी। पहला, हमने कुरान का मतलब सीखा जिसका माना है बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। दूसरा, हमने ये पढ़ा कि कुरान अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, आखिरी किताब। और तीसरी बात हमने ये सीखी कि कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। आपने ये तीनों बातें बार बार दोहरानी हैं, अपने वालिदैन को सुनानी है, और अगर आप स्कूल में मौजूद हैं तो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ ये तीनों बातें आपने बार बार दोहरानी हैं। अब कुरान मजीद के बारे में चंद दीगर मालूमात हासिल करते हैं। मसलन, सबसे पहली सूरत कौन सी है? सूरह फातिहा। आप कुरान मजीद खोलेंगे तो सबसे पहले कौन सी सूरत आपको मिलेगी? सूरह अल फातिहा। जबकि सूरह अन्नास आखिरी सूरत है। जब आप कुरान मजीद का आखिरी सफ़ा खोलेंगे तो सबसे आखिरी सूरत आपको मिलेगी सूरह नास। सूरह बकरा सबसे तवील सूरत है और सूरह कौसर मुख्तसर तरीन यानी सबसे छोटी सूरत है। सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। और सबसे मुख्तसर यानी सबसे छोटी सूरत कौन सी है? सूरह अल कौसर। वो तो बहुत आसान है और आपने वो सीखनी भी है। और कुरान पाक में कितने पारे हैं? 30 पारे। कितने हैं? 30। सूरतें 114। कितनी सूरतें हैं? 114। और इसी के साथ आप ये याद रखें कि सजदे सिर्फ 14। सजदे कितने हैं? 14। और सूरतें 114। कितना आसान हो गया। मक्की सूरतें 86 और मदनी सूरतें हैं 28। 86 को जब हम 28 के साथ जमा करते हैं तो जवाब आता है 114। यानी 86 मक्की सूरतें और 28 मदनी सूरतें मिलकर ये हो जाती हैं मुकम्मल 114 सूरतें। और रुकू कितने हैं? 540। रुकू कितने हैं कुरान पाक में? 540। अब चलते हैं घर के काम की तरफ। घर का काम आपका निहायत आसान है। आपसे कुछ सवालात पूछे गए हैं और हर सवाल के 4 जवाबात दिए गए हैं जिनमें से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। पहला सवाल है, कुरान मजीद में कुल कितने पारे हैं? सवाल नंबर 2 है, कुरान मजीद तकरीबन कितने अरसे में नाजिल हुआ? इसका जवाब है 23 साल। सवाल नंबर 3 है, कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? ये हमने आज पढ़ा। सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद में सबसे छोटी सूरत कौन सी है? और आखिरी सवाल है, कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत कौन सी है? अगला घर का काम, आपके सामने चंद जुमले लिखे गए हैं। आपने इन जुमलों को पढ़ना है और जो जुमला आपको दुरुस्त लगे उसके सामने आपने ऐसा निशान, और जो जुमला आपको गलत लगता है आपने उसके सामने ऐसा निशान लगाना है। आपने ये सब जुमलों को पढ़ना है और आज के असबाक में मौजूद जुमले तो आप आसानी से हल कर लेंगे, और जो जुमला आज के सबक में मौजूद नहीं है वो कल के सबक में ज़रूर मौजूद होगा। आपने अगला सबक भी पढ़ना है और अगर आप कर सकते हैं, जो कि मुझे यकीन है आप कर लेंगे, आपने कल वाले सबक से भी ये सवालात हल करने हैं। अब चलते हैं समर पैक की जानिब। समर पैक में आपके लिए सरगर्मी को घर के काम की सूरत में दिया गया है। सरगर्मी क्या है? कुरान पाक के बारे में चंद अहम मालूमात की फहरिस्त बनाएं, जिसमें कुरान पाक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी सूरत के बारे में लिखें। इसी तरह सबसे पहली और आखिरी सूरत के बारे में बताएं। नीज़ कुरान पाक में 14 सजदे हैं, उन पारों के नाम
ترتیب وار تحریر کریں جن میں یہ سجدے شامل ہیں. یعنی آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت یعنی البقرہ، سب سے چھوٹی سورت، سب سے پہلی سورت اور آخری سورت کے بعد 14 سجدے ہم نے آپ کو بتایا تھا، 14 سجدے قرآن پاک میں موجود ہیں. یہ 14 سجدے کون کون سے پاروں میں موجود ہیں؟ آپ نے یہاں پر صرف پارے کا نام لکھنا ہے اور آپ نے یہ کام تلاش کرنا ہے. اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ نے اپنے والدین سے بھی مدد لینی ہے. اور اگلا گھر کا کام سمر پیک میں سے خالی جگہ پر کریں. آپ کے سامنے چند الفاظ دیے گئے ہیں جیسے حفاظت، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 30، مکی، مدنی، 540 اور 114. یہ تمام الفاظ جیسے ہی آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں ان کے جوابات خود بخود آ جائیں گے. آپ نے ان تمام خالی جگہوں کو مذکورہ الفاظ کی مدد سے پر کرنا ہے اور یہ ہے سمر پیک سے آپ کے گھر کا کام. ہمارا سبق ختم ہوا. مجھے امید ہے کہ آپ نے قرآن کے بارے میں ابتدائی اور بنیادی معلومات ضرور سیکھی ہوں گی. یہ تمام چیزیں آپ نے زبانی یاد کرنی ہیں تاکہ اگر آپ سے زبانی سوال کیا جائے یا لکھ کر سوال کیے جائے آپ فوراً اس کا جواب لکھنے کے قابل ہو سکیں. گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ ہمارے سمر پیک سے مدد لے سکتے ہیں اور آپ ہمارے ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو کہ ہماری آفیشیل ویب سائٹ kentabpublisher.com سے آپ مفت میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.